جب 4000 سال پرانی فرعون کی قبر کھولی گئی تو اسے کھولنے والے 22 لوگ ایک ایک کر کے مر جاتے ہیں، لیکن اصل راز کیا ہے جو آج تک چھپایا گیا ہے؟ آئیے شروع کرتے ہیں۔ 1923 کی ایک اندھیرے دن مصر کی قاہرہ میں کانٹیننٹل ہوٹل کے کمرے میں ایک امیر برطانوی لارڈز زندگی کی آخری سانسیں گن رہا تھا۔ اس کا جسم تیز بخار سے تپ رہا تھا اور سانس اٹک اٹک کر آ رہی تھی۔ بالکل رات کے 1:55 بجے اس نے اپنی آخری سانس لی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ عین اسی لمحے پورا قاہرہ بجلی لپٹ میں آ گیا، ایک دم اندھیرا چھا گیا۔ ہزاروں میل دور انگلینڈ میں اسی لارڈز کا پالتو کتا اچانک چیخ اٹھا اور چند لمحوں بعد وہ بھی دم توڑ بیٹھا۔ چند ماہ پہلے اسی لارڈز نے ایک 3000 سال پرانی قبر کھولی تھی۔ قبر کے باہر ایک قدیم تحریر لکھی ہوئی تھی: جو بھی فرعون کی نیند میں خلل ڈالے گا، موت اسے تیزی سے اپنی آغوش میں لے لے گی۔ اگلے 6 سالوں میں اس قبر سے جڑے 22 افراد کی ایک کے بعد ایک اس دنیا میں رخصت ہو گئے۔ ایک 78 سالہ سیکٹری کے والد نے 7ویں منزل سے چھلانگ لگا دی۔ ایک ریڈیولوجسٹ اچانک چل بسا، اور جب سائنسدانوں نے اسی 3000 سال پرانی ممی کا پوسٹ مارٹم کیا تو انہیں کچھ ایسا ملا جس کا کوئی سائنسی وضاحت نہ ہو سکی۔ دنیا نے اسے کنگ طاعوتی منوس کے نام دے دیا، لیکن یہ کہانی دراصل اس کی موت سے کچھ ماہ پہلے شروع ہوئی تھی۔ نومبر 1922 میں مصر کی وادی سلاطین میں برطانوی ماہر آثار قدیم ہارورڈ کارٹر اور اس کی کارکن ریت کے ڈھیروں اور پتھروں کو ہٹا رہے تھے۔ کارٹر برسوں سے ایک ایسے فرعون کی تلاش میں تھا جس کا نام تاریخ نے تقریباً مٹا دیا تھا: ٹوٹن خامون۔ کارٹر کوئی اعلیٰ تعلیم یافتہ اشرافیہ نہیں تھا۔ اس کے والد جانوروں کے مصور تھے جو امیر لوگوں کے لیے اس کی پینٹنگ بناتے تھے۔ کارٹر بچپن سے ہی ایک نازک صحت کا شکار تھا، اس لیے اسکول نہیں جا سکا۔ اسے اپنے والد سے صرف ایک چیز ملی تھی: ایک پینٹ برش۔ ایک دن ایک لارڈز نے 17 سالہ کارٹر کی آبی رنگوں کی پینٹنگ دیکھی اور اسے مصر آنے کی دعوت دے دی۔ کارٹر کی سرپرست انگلستان کے امیر لارڈز کارنون نے 15 سالوں میں تقریباً 50,000 پاؤنڈ، آج کے حساب سے 50 سے 60 کروڑ روپے صرف کر دیے تھے، مگر ہاتھ کچھ نہ لگا۔ کارٹر کے پاس آخری موقع تھا۔ کارنون نے صاف کہہ دیا تھا، یہ آخری موقع ہے، اگر اس بار بھی کچھ نہ ملا تو فنڈنگ ختم کر دوں گا۔ 4 نومبر 1922 کو جب کارٹر کھدائی کی مقام پر پہنچا تو ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس کے فورمین نے بتایا تھا کہ کھدائی کے دوران ایک چٹان کے نشانات ملے ہیں۔ کارٹر کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فوراً مزید کھدائی کا حکم دے دیا۔ 5 نومبر کے دوپہر تک پورا ملبہ ہٹا دیا گیا اور ایک مکمل سیڑھی سامنے آ گئی، 10 فٹ اونچی اور 6 فٹ چوڑی۔ 12ویں سیڑھی پر ایک مہر لکھی ہوئی تھی جس پر پلاسٹر لگا ہوا تھا، اور بادشاہوں کی وادی کے شاہی مہر 19ویں کی مہر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ 24 نومبر تک 16 سیڑھیاں صاف ہو چکی تھی۔ اب دروازے پر ایک نام واضح طور پہ پڑھا جا سکتا تھا: ٹوٹن خامون۔ 26 نومبر 1922 کارٹر نے بعد میں اسے دن کی اپنی زندگی کا سب سے حیران کن دن قرار دیا۔ اس نے اس دروازے میں ایک چھوٹا سا سوراخ کیا، اندر سے گرم ہوا باہر نکلی، موم بتی کی لو جھمک اٹھی۔ جیسے اس کی آنکھیں اندھیرے سے ہم آہنگ ہوئی، اسے اندھیر سونے کی چمک نظر آئی۔ لارڈز کارنون نے پیچھے سے پوچھا، کیا تم کچھ دیکھ سکتے ہو؟ کارٹر نے آواز میں جوش بھر کر جواب دیا، ہاں، شاندار چیزیں۔ یہ تھی 3000 سال پرانی قبر جس میں 5398 قیمتی اشیاء محفوظ تھی: 10 کلو گرام خالص سونے کا موت کا ماسک، آسمانی لوہے کا خنجر، ٹھوس سونے کے تابوت، 130 لاٹھیاں، سب کچھ بالکل ویسے ہی ہے جیسے 3000 سال پہلے رکھا گیا۔ یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی آثار قدیمہ کی دریافت تھی، مگر جیسے یہ خبر پھیلنے لگی، عجیب و غریب واقعات ہونے شروع ہو گئے تھے۔ کارٹر کے گھر میں ایک خوبصورت گولڈن چڑیا تھی۔ ایک دن اس کی اسسٹنٹ کو گھر بھیجا گیا۔ جیسے وہ گھر پہنچا، ایک چیخ سنائی دی۔ جس میں اس نے پنجرے کی طرف دیکھا تو اس کے دل میں دھک سا رہ گیا۔ پنجرے کے اندر ایک کوبرا تھا اور کارٹر کے سونے جیسی چڑیا کو منہ میں لٹک رہا تھا۔
یہ منظر دیکھ کر مقامی مصریوں کی رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ قدیمی مصر میں کوبرا فرعون کی طاقت اور تحفظ کی علامت تھی۔ لوگوں نے کہا کہ فرعون کی قبر میں خلل ڈالنے کا بدلہ لیا جا رہا ہے۔ پھر وہ دن آیا، 6 مارچ کو لارڈز قانون کے چہرے پر ایک مچھر کیڑے نے کاٹ لیا۔ اگلے دن ہی شیو کرتے ہوئے خود کو زخمی کر لیا۔ زخم انفیکشن کا شکار ہو گیا۔ مصر کی شدید گرمیوں میں مکھیوں نے کھلے زخم پر حملہ کر دیا۔ تیز بخار نے اسے جکڑ لیا۔ ڈاکٹروں نے سخت خوراک اور شراب چھوڑنے کا مشورہ دیا۔ 5 اپریل 1923 کے دوپہر کو 1:55 کانٹیننٹل ہوٹل میں لارڈز قانون کی روح پرواز کر گئی۔ اسی کی موت سے 12 دن پہلے ہی ناول نگار روزنامہ ایکسپریس میں ایک خط شائع کروایا تھا، جس میں اس نے قانون کے واضح طور پہ خبردار کیا گیا تھا کہ قدیمی کتابوں میں بند قبروں میں داخل ہونے والے کو شدید سزائیں ملتی ہے۔ موت کے عین وقت 2 ایسے واقعات پیش آئے جنہوں نے اس کہانی کو مزید پراسرار بنا دیا۔ قاہرہ کو پورا شہر بجلی سے محروم ہو گیا اور کوئی بھی اس کی وجہ نہ بتا سکا۔ اسی رات انگلینڈ میں قانون کا پالتو کتا بھی مر گیا۔ شرلاک ہومز کے خالق سر آرتھر کونن ڈوئل نے بھی کہا کہ اس بیماری کے پیچھے کوئی اندھیرا عنصر ہو سکتا ہے۔ میڈیا نے فوراً اسے مشہور کر دیا۔ کنگ طاؤت کا غضب، فرعون کی بددعا جیسی سرخیاں پوری دنیا میں گونجنے لگی۔ اس کے بعد اموات کا سلسلہ جاری رہا۔ امریکی فنانسر جارج جی گولڈ قبر دیکھنے کے اگلے دن بخار سے چل بسا۔ برطانوی صنعت کار جوئل وول بھی قبر دیکھ کر واپس آئی تیز بخار کا شکار ہو گئے۔ لارڈ قانون کا سوتیلا بھائی اوبیر ہارٹ 6 ماہ میں ہی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ریڈیولوجسٹ سر آرچر ڈگلس ریڈ، جنہوں نے ممی کا ایکس رے کیا تھا، اچانک چل بسا۔ کارٹر کی ٹیم کے اہم ارکان، پروفیسر بریس ٹائمز کے رپورٹر، سب ایک ایک کر کے اس فہرست میں شامل ہو گئے۔ سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ جس شخص نے اس غضب کی کہانی کو سب سے زیادہ پھیلایا، اخبار کا نامہ نگار آرتھر ویگل، خود بھی بخار میں مصر میں ہی ہلاک ہو گیا۔ اسی متاثرین کی فہرست میں 21ویں نمبر پہ شامل کر لیا گیا۔ 1929 تک اس قبر سے براہ راست یا بالواسطہ جڑے 22 افراد کی دنیا سے جا چکے تھے، لیکن سب سے حیران کن انکشاف 1925 میں ہوا، جب توتن خامون کی ممی کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو ڈاکٹر ڈگلس ڈیری نے اس کے بائیں گال پر ایک گول نشان دیکھا، بالکل اسی جگہ جہاں لارڈ قانون کو کیڑے نے کاٹا تھا۔ ایک 3000 سال پرانی ممی اور ایک جدید انسان کے چہرے پہ ایک ہی نشان۔ اخبارات دیوانے ہو گئے۔ حقیقت کیا تھی؟ توتن خامون کے والدین بہن بھائی تھے۔ شاہی خاندانوں میں نسل در نسل شادیاں اس وقت عام تھی، نتیجہ شدید بیماریاں کے مسائل تھے۔ توتن خامون کلب فٹ کا شکار تھا، اس کے ٹانگیں شدید طور پر جھکی ہوئی تھی، وہ بغیر سہارے کے ایک قدم بھی نہیں چل سکتا تھا۔ اس کی قبر میں 130 لاٹھیاں ملی تھیں۔ اسے کولر کی بیماری بھی تھی جو شدید درد کے باعث بنتی تھی۔ اس کے علاوہ ملیریا جراثیم بھی اس کے جسم میں پائے گئے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ان کی تمام وجوہات اس نازک جسم والے 18 سے 19 سالہ لڑکے کی جان لے لی۔ وہ اتنا غیر اہم سمجھا گیا تھا کہ اس کے بعد آنے والے فرعونوں نے اس کا نام تاریخ سے مٹا دیا۔ اسی وجہ سے اس کی قبر 3000 سال تک چوروں اور لٹیروں سے محفوظ رہی۔ مگر 1922 میں توتن خامون دوبارہ زندہ ہو گیا، اس بار پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ اگر یہ آپ کو دستاویزی فلم متاثر کر گئی ہے تو لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔